السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج ہم پڑھیں گے مضمون۔ اب ہم اس کتاب کی ان ٹاپکس کو لیں گے جو کہ DSSB TGT کے امتحان میں اہم ہے اور جو TGT میں سلیبس میں موجود ہیں۔ پہلے ہم ان ٹاپکس کو کریں گے کیونکہ DSSB TGT کی ایگزام ڈیٹ آ چکی ہے 13 اکتوبر، اور اب ہم اس کتاب کے انڈیکس میں سے ان ٹاپک کو سب سے پہلے کریں گے۔ بک تو پوری ہی کرائی جائے گی، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے وہ ٹاپکس جو DSSB TGT میں سلیبس میں موجود ہیں۔ تو ایک اہم ٹاپک مضمون ہے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ مضمون، یہ ہے مضمون کسی بھی موضوع یا مسئلے پر معلوماتی یا تجزیاتی تحریر کو مضمون کہتے ہیں۔ مضمون میں علمیت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، معلوماتی مضامین کا انداز غیر شخصی اور غیر جانبدارانہ ہوتا ہے، تاہم اکثر صورتوں میں لکھنے والے کی ترجیحات اور پسند و ناپسند راتی ہے۔ البتہ مقالوں میں غیر شخصی رنگ اور عالمی وقار زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے۔ مضمون جو ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ہوتا ہے، اس میں علمیت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ موضوعات کے لحاظ سے مضمون کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، یعنی جو موضوع کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ موضوع یعنی ٹاپک۔ ادبی موضوعات پر لکھے گئے مضامین کی نوعیت تنقیدی، تحقیقی اور لسانیاتی ہوتی ہے۔ غیر ادبی موضوعات میں مذہب، فلسفہ، سوانح، سماج، سیاست، اقتصادیات، صنعت و حرفت، تجارت، زراعت، ماحولیاتی آلودگی، طب یعنی حکیم مطلب جو حکیم ہوتے ہیں نا، یعنی سوری ڈاکٹر، ایک طریقے سے لائن آتی اس میں، طب، صحت، قانون اور سائنس و ٹیکنالوجی وغیرہ سے متعلق معلومات مضامین شامل ہیں۔ سر سید کے مضامین: بحث و تکرار یا خوشامد۔ سر سید کے مضامین کے نام ہے یہ بحث و تکرار یا خوشامد، یہ دو الگ الگ نام ہیں۔ اصلاحی اور اخلاقی نقطہ نظر سے لکھے گئے ہیں۔ تو یہ کس نقطہ نظر سے لکھے گئے ہیں؟ اخلاقی اور اصلاحی۔ انہیں سماجی موضوع سے متعلق کہا جاتا ہے۔ جو یہاں پہ بتایا ہے نا، اس میں غیر ادبی جو موضوعات ہیں اس میں بتایا ہے نا، سماج، سوانح، فلسفہ، مذہب، تو یہاں پہ جو سماجی ہے وہ ہے، انہیں سماجی موضوعات سے متعلق کہا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ مضمون کی کامیابی کا انحصار ربط و ترتیب اور تنظیم کی خوبی پر ہے۔ مضمون کی کامیابی کا انحصار ربط و ترتیب اور تنظیم کی خوبی پر ہے۔ ایک اچھے مضمون میں موضوع یا مسئلے کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے تمام اہم پہلو زیر بحث آ جائیں۔ ایک اچھے مضمون میں موضوع یا مسئلے کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ تمام پہلو زیر بحث آ جائیں۔ یعنی ایک اچھا مضمون وہ ہوتا ہے جس میں جو موضوع ہوتا ہے اس کے سارے پہلو کو اچھے طریقے سے پیش کیا جا سکے، سب پہ بحث ہو سکے۔ تمہید حصے میں موضوع کا ایسا تعارف کرایا جاتا ہے جس سے اس کی اہمیت اور لکھنے والے کی منشا پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جو تمہید حصے میں موضوع کا ایسا تعارف کرایا جاتا ہے جس سے اس کی اہمیت اور یعنی اس مضمون کی اہمیت اور لکھنے والے کی منشا پوری ہو جاتی ہے، پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد منطقی ترتیب میں سنجیدہ اور مدلل طریقے سے
اہم نقطوں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ انتشار سے بچتے ہوئے ضروری وضاحت اور صراحت کے ساتھ بات پوری کی جاتی ہے اور کسی نتیجے پر پہنچ کر مضمون کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو مضمون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سبھی پہلوؤں کو ایسا لکھا جاتا ہے کہ سبھی پہلو زیر بحث آ جائیں، اور جس میں تمہید کے حصے میں موضوع کا ایسا تعارف کرایا جاتا ہے جس سے اس کی اہمیت اور لکھنے والے کی منشا پوری طرح واضح ہو جاتی ہے، مطلب جو وہ لکھنا چاہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو منطقی ترتیب میں سنجیدہ اور مدلل، یعنی دلیل کی جمع ہے یہ مدلل، تو مدلل طریقے سے اہم نقطوں کو سامنے لایا جاتا ہے، یعنی پوری دلیل کے ساتھ جو بھی مضمون میں یا موضوع ہوتا ہے اس کے سبھی جو نقطے ہیں، جو بھی پوائنٹ ہوتے ہیں، ان کو دلیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ انتشار سے بچتے ہوئے ضروری وضاحت اور صراحت کے ساتھ بات پوری کی جاتی ہے اور کسی نتیجے پر پہنچ کر مضمون کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ مضمون میں طرز بیان اور زبان کی بڑی اہمیت ہے، یعنی مضمون میں طرز بیان یعنی بیان کا جو طریقہ ہوتا ہے اور زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ الفاظ میں جس قدر قطعیت اور شفافیت ہوگی اسی قدر مدعا نگاری کا حق ادا ہوگا۔ اردو میں اخباروں اور رسالوں کے فروغ کے ساتھ مضمون نگاری کو رواج ملا۔ 1857 کے بعد بدلے ہوئے حالات میں مستقل کتابوں کے مقابلے میں مضمون نگاری سے زیادہ کام لیا گیا۔ اردو میں جب اخبار اور رسالوں کا فروغ ہوا تو اس کے ساتھ مضمون نگاری کو بھی ایک رواج ملا۔ 1857 کے بعد جب بدلے ہوئے حالات میں مستقل کتابوں کے مقابلے میں مضمون نگاری سے زیادہ کام لیا گیا۔ دلی کالج کے امتحان میں ایک پرچہ مضمون نگاری کا ہوا کرتا تھا۔ دلی کالج میں جب امتحانات ہوا کرتے تھے تب ایک پرچہ یعنی ایک پیپر اس کا بھی ہوتا تھا مضمون نگاری کا۔ بہترین مضمون نگار کو تمغے دیے جاتے تھے۔ ماسٹر رام چندر نذیر احمد، محمد حسین آزاد، ذکاء اللہ وغیرہ انعام یافتہ مضمون نگار ہیں۔ ان سب کو یہ تمغے جو ملتے تھے انعام میں وہ دیے جاتے تھے، ان سب کو مل چکے ہیں، ماسٹر رام چندر کو، نذیر احمد کو، محمد حسین آزاد، ذکاء اللہ وغیرہ۔ ماسٹر رام چندر نے فوائد الناظرین اور محب ہند کے 2 رسالے بھی جاری کیے ہیں جن میں علمی و ادبی مضامین چھپتے تھے۔ جو ماسٹر رام چندر ہیں ان کے 2 رسالے ہیں، فوائد الناظرین اور محب ہند۔ ان کو تو آپ لوگ شاید بخوبی جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں کیا چھپتے تھے؟ ان میں مضمون چھپتے تھے، علمی و ادبی مضامین چھپتے تھے۔ ماسٹر پیارے لال بھی اس دور کے اہم مضمون نگار ہیں، جو ماسٹر پیارے لال تھے وہ بھی اسی دور کے اہم مضمون نگار ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ 1857 کے بعد جاری ہونے والے اہم رسالوں میں تہذیب الاخلاق، معارف اور مخزن۔ تہذیب الاخلاق کس کا ہے یہ آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کب اور کہاں سے جاری ہوا۔ ان رسائل نے مضمون نگاری کو عام کیا۔ سر سید حالی، محسن الملک، وقار الملک، چراغ علی وغیرہ کے مضامین تہذیب الاخلاق میں چھپتے رہے۔ شبلی نعمانی اور حالی کے مضامین مقالات شبلی اور مقالات حالی کے نام سے شائع ہوئے۔ یہ یہاں سے DSSB میں یہ پوچھا گیا ہے سوال اس لائن سے جس میں انڈر لائن ہو رکھا ہے کہ شبلی نعمانی کے جو یہ تھے مضمون، ایسا کچھ سوال ہے مقالات شبلی سے، ٹھیک ہے، مضمون یا تو مضمون پوچھا گیا یا ان کی کلیات کے بارے میں، مطلب ان کے مقالات کو کس نام سے جانا جاتا ہے، تو اس کا یہی تھا مقالات شبلی جواب، ٹھیک ہے۔ تو شبلی نعمانی اور حالی کے مضامین مقالات شبلی اور مقالات حالی کے نام سے شائع ہوئے۔ ان کے علاوہ میر ناصر علی، عبدالحلیم شرر، محمود شیرانی، مہدی افادی، رشید احمد صدیقی، فرحت اللہ بیگ، محفوظ علی بدایونی، وحید الدین سلیم، سید سلیمان ندوی، مولوی عبدالحق، مولانا ابوالکلام آزاد،
ख्वाजा गुलाम सैयदीन, आबिद हुसैन, मोहम्मद मुजीब और जाकिर हुसैन वगैरह ने मजमून निगारी की रिवायत को परवान चढ़ाया। मौजूदा अहद में उर्दू अखबारात व रसायल की तादाद में खासा इजाफा हुआ है, जिसके बाअस मजमून निगारी की रिवायत को गैर मामूली फ़रोग हासिल हुआ है। तो ये था आज का टॉपिक, मजमून निगारी। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख़ास दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और ये आपको मालूम ही होगा, ये एनसीईआरटी की किताब है और इसमें से सवालात ज़रूर फंसते हैं DSSS में। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।